اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی وہ قیامت کا دن، اس قیامت کے دن سے یہ صحابہ ڈرتے ہیں جس کی بنیاد پہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے اس کا تصور کرتے ہوئے یہ لوگ فوراً اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر اپنے دکانیں اور اپنے کاروبار کو بند کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس بدبخت مجوسی ملعون نے مصلی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خنجر مارا تھا، اس بدبخت نے، اللہ ایسے لوگوں کو، ان کی نسل میں جتنے بھی لوگ ہیں، تباہ و برباد کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا زخم، ایسا چھرا، ایسا نیزہ گھونپا گیا تھا کہ جو زہر میں ڈال کر کے ڈالا گیا تھا ان کو. تو جب وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، چونکہ زخم بہت گہرا تھا، چونکہ زخم اور انتقال میں کچھ وقفہ رہا تھا بیچ میں، غالباً 27 ذی الحجہ کو یہ زخم لگا ہے اور 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے. اتنے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخموں کی حالت میں رہے، چونکہ زخم بہت گہرا تھا تو بے ہوشی کے عالم میں رہتے تھے. لیکن روایت میں آتا ہے جب ساتھی ان کو نماز کے لیے ہوشیار کرتے، کچھ ان کو وہ اٹھانے کی کوشش کرتے کہ نماز کا وقت ہے، تو جو ہی تھوڑا ہوش میں آتے فوراً یوں کہتے ہاں 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 ہاں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس عالم میں بھی اشاروں سے نماز پڑھی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امت کو یہ پیغام دیا ہاں ہاں اس کا اسلام میں، دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین تھے، اپنے گورنروں کی طرف، اپنے حاکموں کی طرف جو خطوط لکھا کرتے تھے، جو ہدایات جاری کرتے تھے، جو سرکولر جاری ہوا کرتا تھا، اس سرکولر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے گورنروں، میرے حکماء، یاد رکھنا دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہو کر کے اللہ کے حکم سے غافل مت ہونا. ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام وہ نماز ہے. من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، جو اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی پابندی کرے گا، حفظ دینہ، اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے سارے شعبوں کو ضائع کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. جو نمازی ہوگا، جو نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا، وہ دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرے گا. اور بے نمازی وہ اپنے حساب سے کتنا ہی بااخلاق کیوں نہ ہو، لیکن وہ سارے دین کے شعبوں کو ضائع اور برباد کرے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب آج بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ کچھ تکلیف آ گئی، تو اس زمانے کے حکماء نے کہا کہ ہم آپ کی آنکھوں کا علاج کریں گے، لیکن آپ کو کچھ دن زمین پہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ کہ جن سے ہمیں محبت کا حکم دیا گیا، یہ ایسے ہی اس مقام پر نہیں پہنچے. صحابہ ایسے ہی اللہ کے نزدیک رضا کا پروانہ حاصل نہیں کیے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان صحابہ کی ان کی بڑی مشقتیں ہیں اس دین اور اسلام کی خاطر. تبھی جا کر کے اللہ نے کبھی اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اور ذریعے سے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ بہت محنت اور مشقت کے بعد صحابہ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکماء نے یوں کہا کہ آنکھوں کو علاج کے لیے آپ کو زمین پہ سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، تو فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن رکھا ہے کہ جو آدمی دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت میں وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوں گے. مجھے آنکھوں کا علاج نہیں کروانا، میں اللہ کی ناراضگی کو نہیں بول سکتا. اگرچہ ہماری عقلوں کے حساب سے ہو سکتا ہے ان صحابی کا یہ عمل کا علاج تو کروانا چاہیے تھا، لیکن اللہ اور نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ میرے سامنے آقا کا فرمان ہے، آنکھیں ایسی رہ جاوے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف میں نہیں کر سکتا. طائف والوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا. یہ طائف والے جب ابتدا میں اللہ کے نبی کے پاس اسلام اور دین کی دعوت لے کر کے گئے تھے تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد طائف کے لوگ خود اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد
طائف کے وفد نے یوں کہا کہ ہمیں جو ہے کچھ دنوں کے لیے جہاد سے، صدقات سے اور نماز سے استثناء دیا جائے، یعنی ہم کچھ عرصے تک نمازیں نہیں پڑھیں گے، جہاد میں نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، صدقات وغیرہ نہیں دیں گے، اب ہمیں استثناء دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طائف کے وفد کو جہاد سے بھی استثناء دے دیا کہ ٹھیک ہے تم جہاد میں نہیں جاؤ گے کچھ عرصے کے لیے، تم صدقہ و خیرات بھی نہیں کرو گے، لیکن فرمایا لا صحب فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا ایمان میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے۔ تو طائف والوں کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں، نماز سے میں تمہیں چھٹکارا نہیں دے سکتا، نماز سے استثناء نہیں دے سکتا، نماز تو تمہیں پڑھنی ہی پڑے گی۔ ذرا سوچی تو صحیح، اتنی ساری باتوں کے آنے کے بعد اگر ہم دل والے ہیں، ہمارے اندر ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، تو پھر ذرا اپنے آپ میں سوچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں رب کریم کے حضور پہنچے اور سجدوں کے بعض لوگ کروڑوں سجدے اللہ کے سامنے لے کر کے پیش کرے اور ہم جب اللہ کے سامنے پہنچے تو ہمارے پاس سجدے ہی نہ ہو، یا ہم وہ سجدے لے کر کے پہنچے جن کی کوئی اوقات ہی نہ ہو۔ اس لیے اب آخری بات یہ ہے کہ اللہ اگر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو نماز اس طریقے پہ پڑھے جیسے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے پڑھ کر کے بتلائی، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ، نماز میں جو کرنے کی چیزیں ہیں، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں، وہ ساری سیکھ کر کے نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے ایسا لگے کہ ہمیں ہر وقت ہمارے سامنے ہمارے اللہ موجود ہو، اس طرح نماز پڑھیں گے، ورنہ بغیر نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن غافل دل کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو ایسی نمازیں اللہ کے ہاں بجائے قبول ہونے کے حدیث میں آتا ہے کہ بعض نمازی وہ نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز کالی کپڑے میں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ کے بھی ان لوگوں کی صفوں میں شامل رہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، تو اس لیے نماز کو سکون و وقار کے ساتھ پڑھیں۔ کسی شاعر نے کہا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے قبال، کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع تو اللہ کے سامنے ہو رہا ہے لیکن نہ رکوع میں اللہ یاد آ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے سجدے میں بھی اللہ کی طرف اگر دھیان نہ جاوے تو یہ وہ سجدہ اور وہ رکوع ہے جو بجائے اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے ہمیں اور دور کرے گا۔ اس لیے پورے وقار، خشوع، خضوع کے ساتھ اللہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یہ سکتے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نمازیں پڑھیں گے تو یہ نمازیں کل قیامت میں ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں چین و سکون کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں ابد الآباد کی جنتوں کا انشاءاللہ ہم مہمان بنیں گے، اللہ نے چاہا تو اس نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ ارادہ کیجئے کہ سکون و وقار کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ سیکھ کر کے قرآن کریم کو سیکھیں گے، نماز کا سبق سیکھیں گے، اور جو کرنے کی چیزیں پورے رکوع سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو آقا نے فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں کی جائے، صحابہ نے پوچھا نماز میں کوئی کیسے چوری کرے گا؟ تو فرمایا کہ نماز کی چوری، بدترین چوری وہ ہے کہ رکوع کیا تو پورا نہیں کیا، سجدہ کیا تو پورا نہیں کیا، سجدے سے رکوع سے وہی سجدے میں چلے گئے، اس کو ٹھونگے مارنا کہتے ہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ ہم دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسی نمازیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کریں گی۔ اس لیے سب عہد کرو، میں بھی اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ زندگی میں جو آج تک کمی کوتاہی ہوئی اللہ کے حکم اس نماز کے تعلق سے اللہ سے معافی کریں گے، اللہ سے معافی چاہیں گے، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم میں اور آپ میں ہماری مسجدیں جو ویران رہتی ہیں، ہماری مسجدیں جو نمازیوں کے لیے ترستی ہیں، ہماری پیشانے جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، یہ ہمارا اپنا، یہ ہم پر اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ اس موت کے آنے سے پہلے ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے نماز کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لیں، اور اس حکم پر پابندی کے ساتھ کسی بھی حال میں کوئی سا بھی موقع ہو، چاہے غمی کا ہو چاہے خوشی کا ہو، اللہ کے حکم نماز کو پورا کریں گے تو دنیا میں سکون آئے گا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ سارے ارادے کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کرے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔